لله لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا وتذكرة أوليائي في الصدق المؤمن. وقال تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في شان حبيب المرسلين خاتم النبيين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلاة تنجنا به ارحمنا يا ارحم الراحمين. انظرنا حالتنا يا مصطفى يا مصطفى يا مجتبى يا مجتبى يا مرتضى يا مرتضى يا مرتضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ان عظمت والی مجلسوں سے ہم کو اور آپ کو رب میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. عظمت کے لیے زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت والی جو نسبت قیامت تک کے لیے قائم فرمائی ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا، اور جن کے نام کے لینے کی سعادت اور توفیق ہم کو اور تم کو اپنے صمیم قلب اور دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو کے ساتھ، تعظیم اور محبت کی ہمالیہ کی پہاڑیوں کے ساتھ اور نالہ پاک مصطفیٰ کی تمناؤں کے ساتھ، اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کو قربانیوں کے جذبے کے ساتھ اور پوری زندگی کے کچھ نورانی اعمال کے صدقے میں میرے آقا دو جہاں مالک کے ایک مسکراہٹ کے فدیے میں عطا کرنے کے جذبوں کے ساتھ یہ جو خیرات اس خانقاہ محمدی کی چودیواروں میں روزانہ تقسیم ہوتی ہے، یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے مقابلے میں کوئی اور نعمت نہیں ہے. اور یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ جب بڑی نعمت دی جاتی ہے تو پھر بڑی نعمت کے ملنے کے بعد میں چھوٹی نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ان کے لیے عطا کر دیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں کسی بچے کو روح ملتی ہے تو پھر خدا کا نظام یہ ہے کہ اس کے لیے نعمتوں کا سلسلہ رب العالمین کی طرف سے شروع ہوتا ہے. اب دنیا کے اندر میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں خدا کی نعمت جو روح کی صورت میں بچے کو ملی ہے وہ بڑی نعمت تھی. تو یہ گویا کہ نعمتوں کے ملنے کا سلسلہ اس کے لیے شروع ہو گیا. تو دنیا میں آنے کے بعد میں ماں کی محبت بھی اس کو ملے گی، باپ کی شفقت بھی اس کو ملے گی، اعزا و اقربا کی الفت بھی اس کو ملے گی. غرض کے آسمانوں کے سارے نظام بطور نعمت کے اس کو ملیں گے، زمینوں کی ساری دولتیں اس کو بطور نعمت کے ملے گی. یہ سب کچھ ملنا ہے اس بڑی نعمت کے ملنے کی وجہ سے. اگر وہ نعمت اگر نہ ملے تو پھر کوئی نعمت اس کو نہیں ملتی. اسی طریقے سے یہ نعمت جو دو جہاں کے مالک میرے آقا تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وہ دولت، اے اہل خانقاہ محمدی والوں، جو اس زمانے کے اندر میں اگرچہ کے ظاہر میں تم
تم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ نعمت اس زمانے کے اندر ایسی انمول نعمت ہے کہ یوں سمجھ لو کہ یہ نعمت جب مل چکی ہے تو یہ نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کا خزینہ ہے۔ اب ہر نعمت اس نعمت کے ذریعے سے ملتی چلی جائے گی۔ جیسے روح کی نعمت بچے کو ملتی ہے تو دنیا میں روزانہ کا سورج کی روشنی اس کو ملتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر میں بچے کو روح کی نعمت ملتی ہے تو دنیا میں آسمان کی برستی ہوئی بارش کے خطرات کی سوغات ملتی ہے، اور ایک ایک سانس کی نعمتیں اس کو ملتی چلی آتی ہے۔ ایسے ہی اس کائنات کا خلاصہ خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جن کو میرے آقا کی نسبت اور میرے آقا کی وہ نعمت جو عشق کی سوغات کو لیے ہوئے ہوں، عصمتوں کی سوغات کو لیے ہوئے ہوں، اور محبت کے رنگ کو لیے ہوئے ہوں، فریفتگی کے انداز کو لیے ہوئے ہوں، اور جن کی اس آقا کی نسبت کو بارگاہ خدا بندی میں جن کے لیے قبول کیے جانے کا مشتہ عرش الہی سے سنا دیا گیا ہو، ان کے لیے بھی اس دنیا کے اندر میں لامتناہی نعمتیں اس دنیا میں ان کے لیے عطا کی جاتی ہے کہ جن کو یہ نعمت عظمیٰ میرے آقا کی نسبت اور میرے آقا کی محبت کی سوغات کے ساتھ میں جن کو یہ دولت مل گئی ہو اور خدا کی بارگاہ سے ملی ہو، عرش الہی سے ملی ہو، تو پھر وہ اس دنیا کے اندر میں نعمتوں کی بارشوں میں رہیں گے، اور وہ نعمتوں کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں رہیں گے، ان کے شب و روز اس جنت کی سیاحت میں گزریں گے، اور ان کے دین و دنیا کے اندر میں حور و غلمان کی لہرائیاں ہوگی، جنت کی سبزیاں ہوگی، اور وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی مہکیں ہوگی، اور وہاں کے جنت کے محلات کے ان کھڑکیوں کی سریلی آوازیں ان کی زندگیوں میں ہوگی۔ یہ سب کچھ کو ملنا یقینی ہے جن کو اس دنیا میں جو دنیا میں جنت کو حاصل کر رہے وہ جنت کی ساری نعمتیں ان کو خیرات میں ملتی ہی چلی جائے گی۔ اگر تم کو اس خانقاہ کی چوکھٹ کے ذریعے سے وہ حقیقی نعمت کا اگر ذرہ مل گیا ہو تو اس پر اپنے کو تاجور سمجھو، اور اس پر اپنے آپ کی زندگیوں کو قیمتی سمجھ لو کہ جہاں پر ان نورانیت اور نسبتوں کے ساتھ، ان عصمت اور محبت اور عقیدتوں کے ساتھ وہ رخ عشق مصطفیٰ ملا جو کسی وقت میں حضرت اویس قرنی کو ملا تھا، اور وہ نسبت مصطفیٰ مل گیا جو کسی وقت میں سیدہ ابوبکر کو ملا، اور وہ نسبت عمر فاروق مصطفیٰ وہ نسبت مصطفیٰ مل گیا جس کی وجہ سے عمر کو عمر فاروق بنا دیا، اور وہ نسبت مصطفیٰ مل گیا اور وہ میرے آقا کے نسبت کی خیرات مل گئی کہ جس خیرات نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، اور وہ نیابت مصطفیٰ جس کو مل گیا وہ مولا علی کی صورت میں امت کا نگہبان بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے مولا علی کو امت کا نگہبان بنا کر وہ نعمتوں کے خزانے کے چابیاں مولا علی کو عطا فرما کر اب آل علی کی صورت کے اندر میں اب قیامت تک جو ولایت کی صورت میں چاہے وہ تذکرہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کی سوغات ہو، اور چاہے وہ گلشن خواجہ خواجگان عطا رسول اندر ولی کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کا چمن ہو، اور چاہے بابا فری الدین گنج شکر رحمت رضوان کا گلدستہ ہو، چاہے وہ سامر پاک کی نورانیت کا گلشن ہو، اور چاہے وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی محبتوں کا وہ چشمہ ہو، اور چاہے وہ حضرت جلال الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ سوغات ہو، اور چاہے یہ گلشن پنجتن پاک کی گلوں کی گلوزاری کی نسبتوں کی یہ نعمت کا جو آج اس نعمت کی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ حضرات جمع ہوئے ہوں، جس سے مراد آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ سیدنا وارث علی شاہ قادری و چشتی حسنی و حسینی رحمت رضوان کے نسبت کی ان خیرات کی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، یہ ساری سوغاتیں اور یہ ساری نعمتیں یہ صرف اور صرف ماخذ ہیں اور ذریعہ ہے اور ذروں کی صورت میں ہے۔ اصل جو اس کا چشمہ اور اس کا اصل جو خزینہ ہے
وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک اور نارین پاک مصطفیٰ ہے، اور جن کو اس کی اصل میراث مل جائے، جن کو ان کی وراثت کا کچھ ذرہ مل جائے، وراثت کی صورت میں جس کو میرے آقا کے نارین پاک کی وراثت کی خیرات مل جائے، وہاں پر ساری دنیا کے اولیاء ملیں گے، وہاں پر ساری دنیا کے غوث و قطب اور ابدال ملیں گے، وہاں پر دنیا کے تابعین کی خیرات ملے گی، وہاں پر صحابہ کرام کی نظر عنایت ملے گی، وہاں پر جنت پاک کی محبتیں ملے گی، وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وہ شفقت بھری نگاہیں ملے گی، مولا حسن اور مولا حسین کی وہ نیابتیں اور نسبتیں ملے گی، یہ سب کچھ جو ملے گی، یہ سب کچھ جو ملے گی، ان میں کی ایک ایک نعمت اتنی عظیم ہے جس کی بدل ساری کائنات نہیں بن سکتی، نہ سات زمین بن سکتے ہیں، نہ سات آسمان بن سکتے ہیں۔ ان میں سے جن کو ذرہ ملا وہ ہفت و اقلیم کے مالک بنے، اور جن کو ان میں سے ذرہ ملا وہ اپنے وقت کے تاجور بنے ہیں، ان میں سے جن کو ذرہ ملا وہ دنیا کے شہنشاہ اور دنیا کے مختار بنے ہیں، ان میں سے جن کو ذرہ ملا ہے وہ 15ویں صدی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے سب سے آخر میں ذرے کے حاصل کرنے والے اس دنیا میں جو تشریف لائیں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ ساری برکات اور یہ ساری حقیقتوں کا سرچشمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اے عاشقین وارثیہ، کہ یہ نعمتیں پتہ دیتی ہے تمہیں، یہ نعمتیں تمہیں کروٹ دیتی ہے، یہ نسبتیں تمہیں پلٹانا چاہتی ہے، اور یہ ساری نسبتیں تمہیں اس طرف میں موڑنا چاہتی ہے کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملتا ہے، اور وہ ذات کہ جن کے صدقے میں کائنات رہن ہے، اور وہ ذات کہ جس کی خلقت رب کائنات نے کی ہے، اور وہ ذات مقدس کہ جن کے نام کی عظمتوں کی گواہی عرش الہی کے فرشتے دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ میں تم کلمے میں پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، اور پھر تمہارے لیے نعمتوں کے اضافے کی در کی وہ چوکھٹ تمہارے لیے، تم کلمہ پڑھ کر جب اپنے آقا کو یاد کرتے ہو محمد رسول اللہ، تو وہیں پر تمہاری زندگی کے اندر میں تمہارے گلے کی تعویذ اور تمہارے گلوں کی چشتیہ رومان تمہیں اپنی خانقاہ ہے، کون سی خانقاہ؟ خانقاہ محمدی، خانقاہ محمدی کی صورت میں ملی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وہ نسبتوں کی چوکھٹ بنائی گئی ہے، اولیاء کے عطاؤں کا در بنایا گیا ہے، وہ خانقاہ محمدی کی صورت میں جو نسبت اور پھر تا دم قیامت یہ نظام کی خیرات دنیا میں تقسیم ہوتی رہے گی، اور یہ فیضان اس نظام کا دنیا میں چلتا رہے گا، اور دنیا کے بڑے حصے اس نظاموں سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور یہ سب کچھ عصمتیں اور یہ کرامتیں کہ تم لوگ بھی تعجب کرتے ہوں گے کہ جہاں پر اللہ کے ساتھ میں دنیا کا ایک ظاہری نظام تو یہ ہے کہ جو دو جہاں کے مالک اور خدا کی پہچان کرنے والے مصطفیٰ ہی کو نظر انداز کرنا چاہ رہا ہو، اس زمانے کے اندر میں یہ چوکھٹ جو تم کو ملی ہے کہ یہاں کے شب و روز اپنی سورج کے نکلنے پر ایک گلدستہ لے کر آ کر تمہاری خدمتوں کے اندر میں پیش کرتے ہیں، کبھی یہاں پر تاج الاولیاء کی نسبت کا گلدستہ تمہاری نظروں کے سامنے آتا ہے، تو کہیں پر یہاں پر پنجتن پاک کی نسبتوں کے گلدستوں کی سوغاتیں تمہیں ملتی ہے، اور کہیں یہاں پر مولا حسین علیہ السلام کی یادوں کی شہنائیاں یہاں پر بستی ہے، اور کبھی یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آنچل کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، اور کبھی یہاں پر تو
بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ زبان کی وہ فیضان کی گلدستوں کی صورت میں پھول تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کیا کچھ کہ کون سا ہفتہ خالی ہے، کون سا مہینہ خالی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کون سا دن خالی ہے، کہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اس حقیقت سے واقف اگرچہ کہ نہ ہو، لیکن لینے والے وہ خوش نصیب ہے جو اس سوغات کو لینے کے لیے بڑی طلب اور چاہت کے ساتھ اس خانقاہ محمدی کی طرف میں آتے ہیں، اور پھر نوازشوں کے در اور نوازشوں کے دربار صرف اس خانقاہ محمدی کی وجہ، صرف یہی پر نہیں بلکہ کہ نسبتوں کی وجہ سے دور و دراز کے دیہاتوں کے اندر بھی اور مقاموں پر بھی، کہاں شہرہ کہاں سڑک اور کہاں دیہات اور کہاں شہر اور کہاں صوبے، ہر جگہ اس چوکھٹ کی خیرات ہر علاقوں کے اندر میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اس زمانے کا کسی کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہاں کی اصل بنیاد اور یہاں کا سارا حق صرف اس بات کے اندر میں ہے کہ کوئی لمحہ تھا، کوئی گھڑی تھی اور کوئی وقت تھا کہ دو جہاں کے مالک کی ایک نگاہ کرم کا صدقہ اس خانقاہ کو ملا، تو پھر یہ وہ پودا ہے، یہ وہ چشمہ ہے جو قیامت تک دنیا کے بڑی سے بڑی سپر پاور بھی اس چشمے کو سکھا نہیں سکتی اور اس چشمے کو دبا اور چھپا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ۔ یہاں پر تو یہ نظام چلتے ہی رہتے ہیں، نظاموں سے آپ لوگ واقف ہی ہے، اور خیرات تقسیمی ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پر آنے والوں کی دیوانگیاں خود اس بات کو بتاتی ہے کہ جن کی نسبت کی محفل ہو، جن کے نسبت کی محفل ہو، یہاں آنے والوں کے ذہنوں کے اندر میں علم کی زیادتی مقصد نہیں ہوتا، تقریریں سننا مقصود نہیں ہوتا، اور ان کے علم میں اضافہ ان کا میلان نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس خانقاہ محمدی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے بہت اچھے لگتے ہوں اولیاء اور بندے دربار کی نگاہوں میں، جو صرف ان اولیاء کے دروں کی چوکھٹوں کے فقیر بن کر آتے ہیں۔ اگر یہ بات میں کہوں تو تمہارا دل بھی اس بات کو گواہ کرے گا کہ سرکار وارث علی شاہ رحمت الرضوان کی نسبت کی محفل پر تم لوگ آئے ہو، لیکن کتنے دن پہلے اعلان ہوا، کیا تیاریاں ہوئی؟ کچھ نہیں، لیکن جو آگے ہوں تم اپنے اس رخ کی قدر کرو، پہچانو اس جوہر کو۔ لوگ اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں میں آتے ہیں تو آنا مقصد ان کی تاریخ کا معلوم کرنا ہوتا ہے، اور ان کے آنے کا مقصد ان کی کرامتوں کو سننا ہوتا ہے، ان کے آنے کا مقصد ان اولیاء اکرام کی ان کی زندگیوں کے حالات کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس 15ویں صدی کے اندر میں کون سے دیوانے ہیں جو خانقاہ محمدی کے اندر میں آتے ہیں؟ کیا آنے والے جن اولیاء کی نسبتوں کی محفل پر آتے ہیں، اگر ان اولیاء کا نام اگر ایک مرتبہ نہ لیا جائے اور ان کی ایک کرامت بھی اگر نہ سنائی جائے اور ان کے واقعات کو بیان بھی نہ کیا جائے تو حرف شکایت کی طرح سے ایک لفظ بھی ان کے زبانوں پر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اس خانقاہ محمدی کا یہی رخ تو قابل قدر ہے کہ یہاں پر ان اولیاء کے در کے بھکاری بنایا جاتا ہے۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ اور بھکاریوں کو خیرات الفاظ کی تکرار پر نہیں ملتی، بھکاریوں کو خیرات الفاظوں کے جمع اور جوڑ پر نہیں ملتی، بھکاریوں کو خیرات ان کے اچھے القابات کے ادا کرنے پر نہیں ملتی، بلکہ جانتے ہو کہ بھکاریوں کو جو خیرات ملتی ہے ان کی وہ سائلانہ اور ان کی وہ بھکارانہ انداز پر ملتی ہے۔ یہی تو چیز ہے کہ اس خانقاہ محمدی کے اندر میں ہر اولیاء اپنی چوکھٹ کی خیرات کے دہانے کھولنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہر اولیاء یہاں پر اپنے در کی خیرات کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے تقسیم کرنے کے نظام کو ظاہر کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔
کبھی تو اس بیٹھے ہوئے مجمع کو اپنی کیفیت کے اعتبار سے اپنی بارگاہ پر چوکھٹوں پر بلا لیتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ظاہر کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ سچے فقیروں کو دیکھ کر کبھی وہ خود نوازنے کے لیے مسجدوں اور ان محفلوں کے اندر میں خود ہی تشریف لا لیتے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی چیز تمہارے بیانوں اور تمہارے تقریروں اور تمہارے علم کی چھیائیوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ نوازشیں جو اولیاء اکرام کی ہوتی ہے۔ تم زمانوں کو قربان کر دو اور تم زندگیوں کو قربان کر دو، کوئی ایک بتائے مائکا لال کہ اپنی پوری زندگی کو سولی کے تختے دار پر لٹکا کر قربان کرے اور وہ کسی اولیاء کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ وارث پیا کے ایک نگاہ کرم کو حاصل کرے، نہیں کر سکتا۔ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں تمہیں جنت تو دلا سکتی ہے، تمہاری عبادتیں، تمہارے روزے، تمہارے زکوٰۃ اور تمہارے حج تمہیں خدا کے جہنم سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن اس دھوکے سے نکل جانا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان اولیاء اکرام کی نگاہ کرم کو کسی بدلے میں خریدا جا سکے۔ یہ تو صرف اولیاء کی نگاہ مانگ کر اور بھکاریوں کو عطا کی جاتی ہے، اور اسی لیے یہ چوکھٹ کے دن یہ حقیقت انسانوں کو اگر معلوم ہو جائے، جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر ان نسبتوں کی محفلوں کو سجانے والوں کو ان صاحب نسبت مجلس والوں کی کیا خیرات ملتی ہے، اور ان مجلس والوں کو اپنی چوکھٹوں پر کس طرح سے نوازتے ہیں۔ نوازتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آقاؤں کی بارگاہوں کے اندر میں ان کے لیے درمیان میں آ کر ان کو نوازنے کے لیے درمیان میں وکالت کرتے ہیں۔ اس نظام کے اوپر ظاہری پردوں سے دھوکہ مت کھاؤ، یہاں کے مجمع کی قلتوں سے تم دھوکہ مت کھاؤ، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور تمہاری تقدیریں تم پر ماتم کرے گی اور تم محروم ہوگے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقتیں تمہیں ملا نہیں سکتی۔ یہ نظام بے نیازی کا نظام ہے، چونکہ نیاز مند یہ اولیاء کی چوکھٹوں کا نظام ہے، نیاز مند غوث و خواجہ کے نیاز مندی کا نظام ہے، یہ نیاز مند خانقاہ محمدی کا نظام، بابا قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید کی نیاز مندی کا نظام ہے۔ معاف کرنا، دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ نظام اس عظمت والے نظام کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہے اور آقاؤں کا یہ نیاز مند ہے، دنیا سے بے نیاز ہے اور یہ پنجتن پاک کا نیاز مند ہے، اولیاء کا نیاز مند ہے۔ تو جن کا نیاز مند ہو وہ دینے والے اور سخیوں کے سخی ہے، اور ان میں کا ایک ایک پوری کائنات کو دینے کی طاقت رکھتا ہے، عرش الہی سے معرفت کے چشموں کو لا کر دے سکتا ہے، مدینے کی خیرات کو سمیٹ کر لا کر کاسر میں اس کو دے سکتا ہے، اور اپنی نگاہوں سے وقت کا اغص القیاس اس کو بنا سکتا ہے، اور وقت کے جوڑ کو قطب و ابدال کو بنا سکتے ہو۔ ان میں کا ایک ایک دینے والا اس درجے کا ہو، تو جب کل کے دینے والوں کی نگاہیں اس خانقاہ کے ساتھ میں ہو تو چھپائے رکھو اس نظاموں کو اور ان نسبتوں کو، قدر کرو، بڑھ جاؤ۔ اور قدر کی ادنا علامت یہ ہے کہ فقیر سائل سے سخی سے پہلے آ کر بھیک مانگنے کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ سائل اور وہ فقیر نہیں ہے، مسخرہ ہے جو فقیروں کی جھرمٹ کو دیکھ کر خود بھی فقیروں کی لائن میں کھڑا ہو جائے۔ اگر دینے والے سخیوں کی لائن میں آ جائے کہ یہ مسخرہ بھی بیچ میں آیا ہے تو پھر کان پکڑ کر نکال دیا بھی جائے گا اور محروم بھی کر دیا جائے گا کہ کیوں ڈھونگ رچا رہا ہے۔ یہاں پر تو ملے گا سائل کو اور فقیر کو، اور فقیری کی صنعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو محتاج سمجھے، اور محتاج کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دینے والے کی طلب میں دینے والے سے پہلے یہاں پر موجود ہوتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے خانقاہ محمدی کا نظام؟ یہ سب کچھ تم تو روزانہ آتے جاتے ہو خانقاہ محمدی کو، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ خانقاہ محمدی کے نظام کو سمجھو۔
سمجھ جاؤ، سمجھ جائیں گے، نسلیں بنا دی جائے گی۔ خدا واسطے ناقدری کر کے اپنے نسلوں کو برباد مت کرو، ناقدری کر کے ذرہ برابر بھی اس نظام کی ناقدری پھر کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ کوئی سہارا پھر نہیں ملے گا، کوئی آسرا نہیں ملے گا۔ کہ تم کو یہ جو باتیں مشاہدے کے اندر میں نہیں آئی کہ جنہوں نے نظاموں کو عصمتوں کی نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھا تھا، وہ تو نواز دیے گئے، وہ تو نور نظر بنا دیے گئے۔ ان کے صدقوں میں ان کے مرحومین کی مغفرت اور ان کے صدقے میں ان کی نوازشوں کی جھولیاں بھر دی گئی۔ لیکن کیا اسی خانقاہ کی تاریخ میں وہ تاریخ میں تم بھلا رہے ہو جو اس خانقاہ کی تاریخ میں جو صفحے اول میں رہنے والے تھے، لیکن اپنے دل کی ناقدری کے اس وبال اور عذاب نے انہیں اتنا منافقت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا اور بدنصیب کے اس درجے پر انہیں پہنچا دیا کہ پھر وہ جان کر بھی اور چاہ کر بھی اس خانقاہ کی چوکٹ میں ان نظاموں میں فقیرانہ انداز سے نہیں آ سکتے۔ یہاں پر تو خیرات انہی کو ملے گی جو عظمتوں اور تعظیم اور محبت کی چوکھٹ پر چل کر آئے، جو تکبر اور عجب کے ساتھ کہ میں سنانے آ رہا ہوں، میں بیان کرنے آ رہا ہوں، میں کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں نظام کو چلانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اے بے ہودے اور بدتمیز پہلے سے توبہ کر دوں۔ نظام کس کا ہے؟ چلا کون رہے ہیں؟ چل کن سے رہا ہے؟ نوازشیں کن کے طرف کی ہو رہی ہے؟ اور کن کن کی نگاہیں، کن کن کی توجہات کی خیرات کیا لٹ رہی ہے؟ اور ان ساری نعمتوں کو نظر انداز کر کے تو اپنی فرعونیت، اپنی رعونیت کو بتانے کے لیے یہاں پر آئے گا، تو کیا وارث علی شاہ اس کو برداشت کریں گے؟ راجن شاہ ولی اس کو برداشت کریں گے؟ تاج الاولیاء اس کو برداشت کریں گے؟ صابر پاک اس کو برداشت کریں گے؟ بابا فری الدین اس کو برداشت کریں گے؟ بابا قطب الدین اس کو برداشت کریں گے؟ زبان رک جاتی ہے۔ دو جہاں کے مالک نور نظر عطا رسول عند الودیع حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان میرے آقا جی کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن ان کے معاملات اور ان کی چوکھٹ کے پہنچنے تک بات اگر ادھر ہی اگر پکڑی جائے تو نوازنے کو یہ اگر ذرہ عطا کر دے تو مہار سریا پر پہنچا دے، ایک چور کو وقت کا قطب بنا دے اور ایک گناہگار کو وقت ایک لمحے کے اندر مدینے کا مہمان بنا دے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کی ناقدری اگر پکڑی جائے تو پھر کیا تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے کہ جو اس رخ کے ساتھ میں یہاں کے لیے آئے تھے اور چلے تھے، سال تک جو چلے تھے، لیکن ان کی شبیہ تک یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پر چھاؤں تک نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہ یہ عبرت کی علامت نہیں ہے؟ کیا آنے والوں کو کوئی روک رہے ہیں؟ یہاں کسی کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے کہ اس خانقاہ اور مسجد کے اندر میں کوئی مسلک و جماعت کا بورڈ لگا ہوا ہے، کسی کو رکاوٹ ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ محرومی کہ یہ اس بات کی زندہ دلیل نہیں ہے۔ آنے والوں قدم کو بڑھا کر قدر کے ساتھ میں آگے آؤ، قدم کو رکا کر ناقدری کی وجہ سے چوکھٹ سے دھڑکارے نہ جاؤ، ساری خیراتوں کی خیرات ملے گی۔ اتنا چھوٹا ظرف لے کر یہاں پر مت آؤ، اتنا چھوٹا ظرف لے کر یہاں پر نہ آؤ کہ تمہاری تقدیروں کو تمہارے پیروں کے نیچے خدا نے رکھا ہے۔ تمہاری تقدیروں کے قلم جن آقاؤں کی سرکاروں کی درباروں میں ان کی مزاروں میں رکھے گئے ہیں، اور جن میں کا ایک ایک اس درجے کا ہے کہ تمہاری تقدیروں کو پلٹ کر لوہے قلم سے نکال کر تمہاری تقدیر کو چمکانے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کن کی نظر اور کن کن کی خیرات اس خانقاہ کو مل رہی ہے۔
اور پھر ان خیراتوں کو یہاں پر تو بڑا ظرف لے کر آؤ، بڑے قدردان بن کر آؤ، اور باادب بن کر آؤ، اور فقیر بن کر آؤ، یہاں پر عجب و تکبر کے لباس کو پھینک کر آؤ، اور یہاں پر تو انانیت اور خوش آمدی اور اپنے مال کے گھمنڈ کی ٹھوکر مار کر آؤ، اور یہاں تو در اولیاء کا فقیر بن کر آؤ، تو تم کو یہاں پر سارے اولیاء کی خیراتیں اور سارے نگاہ کریموں کی کریمیاں اور سارے رحیموں کا رحم تم کو یہاں پر مل جائے گا، اور ساری نعمتوں کی خیراتیں تم کو یہاں پر ملے گی۔ اے مسلمانان عادل آباد، اور اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے وہ ممبر کے سامنے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، قسم کھا کر یہ بتاؤ کہ اس نعمت کی قدر کا تم سے کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ تم سے کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس در کی خاک سے اور اس در کی چوکھٹ سے جڑے رہو، اس کی تو دعا کرتے رہو۔ اس در کی خیرات کے لینے والے فقیروں میں اپنے آپ کو شامل رکھو۔ بے نیازی کا جراثیم اگر پیدا ہو تو پہلے اپنا علاج کراؤ، اپنی نخوت کو ختم کرو، اپنے تکبر کو ختم کرو۔ یہاں پر ان آقاؤں کی نگاہ کرم جب ہوتی ہو اور آنے والوں کو عطا کی جاتی ہو جو تمہاری تقدیر کے لکھنے کے لیے اور تمہاری تقدیر کی سیاہی کے مٹھانے کے لیے اس چوکھٹ پر ان کی نگاہیں ہیں، اور ان کی یہ چوکھٹ ہے جو لوہے قلم سے قلم کو لا کر تمہارے تقدیر کے قلم کو مٹا سکتے ہیں۔ یہاں تو ان چیزوں کو لینے کے لیے آؤ، لینے کے قابل بنو۔ یہاں کی تعلیمات میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہاں کی تعلیمات میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یہاں کی تعلیمات کو تم غور سے کیوں نہیں سنتے؟ یہاں کی تعلیمات کو کتنے مرتبہ تم اپنی ذات کے اوپر لے کر سنتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہاں کی تعلیمات تم کو تو سننے کے لیے تمہارے کانوں میں پیلے ہوئے شیشے کو بھر لیتے ہو تم، اور بچاؤ کے راستے پر چلتے ہو، لیکن جانتے ہو کہ یہاں کی تعلیمات کو، جن کی تعلیمات ہے وہ نگاہ خیر سے اور نگاہ قدر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے قدر کے نظاموں کی اگر ناقدری ہو تو کتنا بڑا وبال ہوگا۔ ایسے عظیم نسبتوں کی اگر ناقدری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا اس دنیا کے اندر میں تم مسجدوں کی صفوں سے نہیں نکل جاؤ گے، نماز پڑھنا نہیں چھوڑو گے، اسلام کو خیر بات کہہ کر مندروں میں جا کر نہیں بیٹھو گے، لیکن کھل کر ایک بات کہہ دیتا ہوں سنبھلنے کے لیے، آج وارث علی شاہ کی طرف سے یہ تحفہ سمجھو کہ تم نمازوں سے محروم نہیں ہوں گے، دین سے محروم نہیں ہوں گے، اور کسی چیز سے محروم نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے دل سے ان نظاموں کی عصمت نکال دی جائے گی، تمہارے رخ کو موڑ دیا جائے گا۔ نماز تو جامع مسجد میں بھی ہوگی، اپنے محلے کے اندر بھی ہوگی، عید کی نماز بھی میدان عیدگاہ میں ہوگی، اور وہاں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا، جو کہ دل کو پلٹا دیا گیا ہے، دل کو پلٹا دیا گیا ہے، عصمتوں کے لیے کھولا گیا تھا، قدر والوں کے لیے نوازا گیا تھا، لیکن ناقدری کے وبال پر جن کی چوکھٹیں ہیں ان کی طرف سے کیا ہوگا؟ عرض کر دیا نا کہ اس کو وارث علی شاہ کہ تحفے کی صورت میں سمجھو کہ اگر تم نے کیوں ذمہ داری کے ساتھ بہت راز کی بات بتلا دیا ہوں، راز کی بات، مرو تو اپنی نسلوں کو وصیتیں کر لینا، مرو تو وصیتیں کر لینا، جن کی چوکھٹیں ہیں، جن کی نوازشوں کا یہ در ہے، اگر اس کی ناقدری کا اگر ذرہ جراثیم بھی اگر تمہارے اندر پیدا ہوگا تو وہ کس صورت میں ہوگا کہ تم نام تو غنی نواز کا لوگے، غوث العظم کا لوگے، صابر پاک کا لوگے، بابا فرید کا لوگے، کیوں؟ کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے اپنے اغراض بھی ہو اور تمہارے اپنے مفاد بھی ہو، تمہارے اپنی مسلک اور جماعت بھی ہو،
اور تمہارا اپنا ظرف بھی ہو اور ان چوکھٹوں کی حاضری بھی تمہیں یاد ہو، ان نسبتوں کی یاد بھی تمہیں ہو، یہ سب کچھ رہے گا، لیکن معاملہ جو رہ جائے گا اس کی پہچان صرف یہ ہوگی کہ تم اس خانقاہ محمدی کے نظام سے دور کر دیے جاؤ گے، اور اس نظام کی عظمت کو تمہارے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ عظمت کو نکال دیا جائے گا۔ جہاں عظمت کو نکال دیا جائے گا، آنا بند نہیں کریں گے، شروع میں آئیں گے لیکن دیر سے آئیں گے، مگر بے عظمتی کے ساتھ میں آئیں گے، مگر بلائے تو آئیں گے مگر شکایت کریں گے کہ ہم کو نہیں بلایا گیا۔ یہ بے عظمتیوں کے راستے پر پڑا ہے۔ یہ بتاؤ کہ مختار آقاؤں کے سامنے محتاج بننا ہے یا مختاروں کے سامنے اپنے تکبر کو ثابت کر کے کہ دروں کی خیرات ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ محرومی کا راستہ نہیں ہے۔ محرومی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم بے نمازی بنا کے جاؤ گے۔ محرومی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم بے روزہ دار بنا کے جاؤ گے، بلکہ اولیاء کی نگاہوں میں اگر اس نظام کی ناقدری ہو تو سب سے پہلے تمہارے دلوں کے اندر سے اس نظام کی عظمت کو نکال دیا جائے گا، اور عظمت نکل جائے گی تو ہلکا نظام محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ خانقاہیں بے شک خانقاہیں ہیں، مسجدیں بے شک مسجدیں ہیں، اور سارے نظام اپنی جگہ ہیں، لیکن جو خصوصیت یہاں کے اس نظام کو حاصل ہوئی جس سے تم لوگ واقف نہیں بلکہ دل میں مطمئن ہے تمہارا، اس کی پہچان میں نے تمہیں دے دی کہ آج تم وارث صوفیاء کی تاریخ اور نام بھی نہ سنو تو تمہاری پریشانیوں پر بل بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر تم ان کو سننے اور ان کو یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر آنے والوں کی تربیت اس خانقاہ کی چودیواری میں یہ کی جا رہی ہے جس سے اولیاء خوش ہے کہ تمام اولیاء کے در کا بھکاری بنایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بھکاری بنایا جاتا ہے۔ بھکاری کو واسطہ نہیں ہوتا، اس کو تو اپنے بھیک سے مطلب ہوتی ہے، بھیک سے مطلب ہوتی ہے۔ نہ یہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں، نہ سنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کوئی اور مقصد کے لیے آتے ہیں، بلکہ ان اولیاء کرام کی چوکھٹوں کی خیرات کے بھکاری بننے کے لیے آتے ہیں، اور ان بھکاریوں کو یہاں کی تربیت کا نظام جس سے اولیاء کی بھیک روز بروز مل رہی ہے، ہفتہ بہفتہ مل رہی ہے، مہینہ بمہینہ مل رہی ہے، اور اس چوکھٹ سے خیرات کو حاصل کر کے دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے، دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے یہاں کی خیرات، اور یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے اولیاء کی محبتیں، یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے منجد الپاک کی محبتیں، یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے اولیاء اکرام کی عصمتیں، یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے کہ تقریریں تقسیم ہو رہی ہیں، کہ منقبتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ تحفے اور نذرانے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ یہاں سے کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ تم یہاں پر آ کر بھی اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہو، اگر آنکھوں کو بند کر کے یہاں پر آؤ تو پھر تمہاری آنکھوں کو بند کر دیا جائے گا کہ پھر تمہیں یہاں پر آنے کے اندر میں ہفتوں لگیں گے، پھر مہینے لگیں گے۔ تم اپنے گھر کے دیوان خانوں میں تو روزانہ جاؤ گے، دوستوں سے ملاقات کے لیے تو روزانہ جاؤ گے، اس کے لیے تو اوقات نکالو گے، بیمار ہو تو دواخانوں کو تو ضرور جاؤ گے، ہر جگہ تم جاؤ گے، ہر جگہ تم نظر آؤ گے، لیکن اس در سے محروم ہو جاؤ گے۔ محروم ہوئے نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ الزام کسی اور پر مت لگاؤ، الزام پیر کی گردن پر مت رکھو، الزام کسی اور پر مت رکھو، الزام کے واحد ذمہ دار تم ہو کہ کیوں کہ کچھ نہ قدری ہوئی ہے کہ پھر یہاں کے نظام کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دیا گیا، وہ عصمتیں تمہارے اندر باقی نہیں رہی، اور وہ مقام تمہارے اندر باقی نہیں رہا، تمہاری دکان کا وقت خانقاہ میں آنے سے مانے بنا، تمہاری تھوڑی سی بخار، تمہارا ہاتھ و پیر کا تھوڑا سا درد تم کو چوکھٹ کے اوپر آ کر مرنے سے روکا دیا۔ کیا کہ خانقاہوں کے اندر تم نے وہ اولیاء کی کرم فرمائیوں کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا؟
نہیں دیکھا؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو اس خانقاہ کے اندر میں؟ یہاں خانقاہ کے اندر میں لوگوں کو چکروں میں ڈالنے کے لیے نیمبو پانی کا نظام نہیں ہے. امریکہ کے ڈالر یہاں پر نہیں بتائے جائیں گے. یہاں پر کشمیر کا سیب ہاتھ پہ لا کر نہیں لالچ دی جائے گی. یہاں پر کوئی ہوٹل کی اور کسی علاقے کی مٹھائی کو لا کر گرم گرم نہیں کھلایا جائے گا. یہاں پر تو تمہیں اولیاء اکرام کی عصمتوں کی خیرات دی جائے گی. یہاں کے تیار ہونے والوں میں ان مریدوں کو تم نے تمہاری نظروں سے نہیں دیکھا کہ جو مرنے کے وقت بھی اس بات کی تمنا کی ہے کہ مرنا جب طے شدہ ہے تو پھر میں ریمس ہاسپٹل میں نہیں مروں گا اور میں حیدرآباد کے اس بڑے ہاسپٹل میں نہیں مروں گا، بلکہ مروں گا تو میں جا کر اپنے پیر کے قدموں میں خانقاہ محمدی میں مروں گا. کیا زمانے کے کبھی یہ چیز نہیں بتائی گئی تمہیں؟ کیا اس کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب نہیں ہو رہا ہے تو نظام اس زمانے کا، یہ 15ویں صدی میں 2021 کی یہ خانقاہ ہے، لیکن کیا بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ حق میں یہ نظام تو کسی وقت میں غوث و خواجہ کا نظام نظر آ رہا ہے، وہ علامتیں یہاں نظر آ رہی ہے، اہل نظر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب کس چیز کی کرم فرمائیاں؟ کوئی دوسری بات ہی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی لمحہ تھا جو نالے پاک مصطفیٰ کی نگاہ کرم کی سوغات و خیرات تھی. اس کے علاوہ جب وہ ماں کے پیٹ کے بچے میں جب روح پڑ گئی ہے تو سورج بھی اپنی گرماہٹ دے گا، چاند بھی اپنی ٹھنڈک دے کر اس کے لیے مشتہ سنائے گا، زمین روزیوں کا انتظام کرے گی اور اس کے لیے ساری نعمتیں اس کو ملتی چلی جائے گی جو روح کو لے کر آ جائے. روح کیا ہے؟ کہ پوری زندگی کی آخری آرزو نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچ کر آخری ایک مسکراہٹ مل جائے. یہ روح جس کو مل گئی اس کو یہاں پر کل اولیاء بھی ملیں گے، کل انبیاء کی نگاہ کرم بھی ملے گی اور یہاں پنجتن پاک کا صدقہ بھی ملے گا. لیکن بچوں بہت خطرے کی چیز یہ ہے، بہت خطرے کی چیز ہے. اتنا کھول کر بات نہیں کی جاتی، لیکن اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ تم کو ہم نے تمہارے ہی مشاہدے کو سامنے تمہارے رکھ دیا، تمہاری صورت کو تمہارے ہاتھ کے آئینے میں ہم نے بتلا دیا. اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے چہرے کو نہ دیکھ سکو تو پھر تمہاری بینائی مات پڑ چکی ہو، تمہاری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو، تم نابینا بن چکے ہو، تم اندھے ہو چکے ہو اور مادرزاد اندھے ہو چکے ہو تو کوئی فائدہ نہیں دنیا کے 1,00,000 آئینوں سے. اولیاء کی نسبتوں پر آتے ہیں، کہیں پر یہ قبول کیا جائے گا کہ کسی عنوان پر جلسہ منعقد کیا جائے، اس پر لوگوں کو بلایا جائے اور اس کا کوئی عنوان نہ چھیڑا جائے تو مجمع خاموش بیٹھے گا. لیکن اس خانقاہ میں کیا تربیت ہو رہی ہے کہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر سننے اور سنانے کے لیے نہیں آتے، یہاں پر پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں آتے، بیان اور تقریروں کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہاں پر آنے والوں کو دیکھ کر اولیاء بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ تیرے اولیاء کے بھکاری بن کر آتے ہیں، منگتے بن کر آتے ہیں. اور جب ان کے منگتے بن کر یہاں پر آتے ہو تو کیا ان کے در کی خیرات اپنے منگتوں کو واقع نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم اسی چوکھٹ سے خیرات چشتیہ بھی ملے گی، خیرات قادریہ بھی ملے گی، خیرات نقشبندیہ بھی ملے گی، خیرات سہروردیہ بھی ملے گی اور خیرات وارثی بھی ملے گی. اور کیوں نہیں؟ تم جانتے نہیں ہو، تم لوگ آئے نہیں ہو لکھنؤ کو، دیور شریف کو، لیکن کیا تم انکار کیوں کرتے ہو یہاں پر کہ تمہارے آنے کے لیے ٹرین چاہیے، تمہارے آنے کے لیے تمہارے پیسے چاہیے، تمہارے اسباب چاہیے، لیکن ان کو اپنے جیسا مت سمجھو کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، مدینے سے اجازت لیتے ہیں، غریب نواز کی منشا ہوتی ہے تو ان میں ہر ایک اس مقام کے اوپر ہے کہ پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے چلے جائے.
ان کے چاہنے والوں کو وہ نہیں چاہیں گے، ان کی یاد کی محفلوں کے سجانے والوں کے پاس سے وہ نہیں پہنچیں گے، دشمنوں کے پاس میں جائیں گے، رخوں کے پھیرنے والوں کے پاس میں جائیں گے، دنیا کے مال کے تکبر میں زندگی گزارنے والوں کے پاس میں جائیں گے، اور جب تقریر کر کے سمجھ لیں کہ ہم تقریر میں ہم نے اولیاء کی عظمتوں کو بڑھا دیا، ان لوگوں کے پاس میں جائیں گے، وہ ان کے پاس میں جاتے ہیں خیرات دینے کے لیے جو ان کے منگتے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پر آئے تو پھر تم محتاج ہو، تمہارے جانے کے لیے سارے انتظامات تم کو چاہیے، لیکن وہ اس درجے کے اوپر ہے کہ وہ جب ان کی منشا ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے ان کو، تو مدینے والوں کی طرف سے دستک ہوتی ہے کہ وارث علی شاہ اس وقت میں اپنے پاس آنے والوں کو نہیں بلکہ تم کو یاد کرنے والے بھی دیوانے بیٹھے ہوئے ان کے پاس میں چلے جاؤ۔ تو وارث علی شاہ تو حکم مصطفیٰ کی بنیاد پر کہیں نہیں جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ان کو تو مقصد ان کی یاد کرنے والوں کی کثرت نہیں چاہیے، ان کی محبتوں میں منقبت بننے والے نہیں چاہیے۔ وارث علی شاہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ وہ تو بادشاہ ہے اپنے مقام کے اوپر، ان کی جھولی بھی اگر کہیں پھیلی ہوئی ہے تو در مصطفیٰ پر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ تو یہ ہیلا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ دو جہاں کے مالک مدینے کے مخی ان کی منشا اور ان کی آرزو کا کوئی رخ پورا ہو جائے۔ اولیاء اپنے آستانوں اپنے مزاروں کے اندر میں کس بات کے منتظر رہتے ہیں؟ ان اولیاء کو جن کو حیات رکھا ہے، اولیاء حیات ہوتے ہیں، مردے ان کو مردہ کہتے ہیں، مردے ان کو مردہ کہتے ہیں، وہ مردے ہیں جو ان کو مردہ کہیں۔ بہت منڈیا ہلا رہے، تم ذرا بولو، اولیاء کو تم زندہ سمجھے؟ زندہ سمجھے؟ سمجھے؟ سنے ہیں، سنایا گیا ہے، سمجھے کہاں تم؟ سمجھے کہاں؟ اگر سمجھتے ہیں، اگر زندہ سمجھتے ہیں تو تم دنیا کی طرف میں کم جاتے، زندوں کے پاس میں زیادہ جاتے۔ تاجر اولیاء یاد آتے ہیں تمہیں زندہ ہیں، تمہارا باپ دادا تو مر گیا ہوگا، قبرستانوں میں مردے ہیں، لیکن دھوکہ دے رہے ہو تم خانقاہ میں آنے کے بعد میں تربیت کے باوجود بھی ان اولیاء کو زندہ کہاں سمجھتے ہو؟ تم بھی مسلک اور جماعتوں کی راہوں پر پڑ گئے۔ اگر دل سے تم اگر ان کو زندہ سمجھتے ہو تو اپنے مصیبت کے وقت میں زندوں کو زندہ آواز دیتے ہیں، مردہ زندوں کو آواز نہیں دیتا، زندوں کی مردہ مدد نہیں کر سکتا، زندوں کو زندہ آواز دیتے ہیں اور زندوں کی زندہ مدد کرتے ہیں۔ تم مردہ سمجھتے ہو ان کو؟ نہیں سمجھتے؟ عقیدہ نہیں بنایا، دل کا رخ نہیں بنایا، ابھی محنت کی ضرورت ہے۔ ایڑیاں رگڑو یہاں پر اس خانقاہ کے اندر میں، یہاں پر ایڑیاں رگڑو، ایڑیاں رگڑو تو ہو سکتا ہے کسی اولیاء کے قدموں سے خیرات مل جائے گی۔ یہ تم کو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہارے عبادتوں اور ریاضتوں پہ، علم پہ، مجاہدوں پر ملے۔ یہ تو صرف آل علی اور اولاد علی کی نوازشوں کی چیز ہوتی ہے، اس کے وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے عطا کریں گے۔ دلائل سنے ہوں گے، اچھل کر بیان کرنے والے مولویوں کے بیان کے دلائل پر تم نعرہ تکبیر بولے ہوں گے، اولیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر مردے تیری زبان پر اپنے مشکل کے وقت میں یا غسل اعظم کیوں نہیں آتا؟ دھوکہ دے رہے ہو تم۔ اگر ان کو تم اپنے سے مردہ سمجھ رہے ہو اس لیے تو تمہاری زبان رک جاتی ہے۔ کون یاد آتے ہیں؟ پیر یاد آتا ہے، چلو یاد کر لو، وہ تو یاد کرانے والا ہے۔ ہاں، دودھ پلانے والی ماں ہے، ماں کا حق ہے کہ اس کو یاد کرو۔
اور اس کا یہ حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتا ہے. اس درجے میں پیر کا مقام ہے. لیکن یہ بھی دیکھو کہ وہ پیر کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. کبھی اپنے کو پجوایا, کبھی اپنی پرستش کرانے میں وہ خوش ہوا. کیا کروانا چاہ رہا ہے تم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس خانقاہ میں, ان صفوں کے اندر میں یا غریب نواز کی آواز کیوں سنائی نہیں دیتی, یا غوث اعظم کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی, یا صابر پاک کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی, یا راجہ شاہ ولی کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ تم مردے ہیں, اس کے لیے تم کہاں آواز دے سکو گے؟ مردے ہیں تم. اگر زندے ہوتے ہیں تو زندے پھر زندوں کو آواز دیتے ہیں, اور زندے بھی جو ہوتے ہیں وہ زندوں کی مدد کرتے ہیں. زندے بھی جو ہیں زندوں کی مدد کرتے ہیں. اس خانقاہ کے اندر میں نخرے مت کرو, حماقت مت جتاؤ, یہاں پر فارمیلٹیز کو پورا مت کرو, یہاں رکھ رکھاؤ بھید بھاؤ اور یہاں پر دیکھ دکھاؤ یہ چیزیں مت چلو. یہاں پر یہ نہیں چل سکتی, کہیں اور دھوکہ دو, کہیں اور دھوکہ دو. اس لیے کہ یہاں پر وہ نظر لگی ہوئی ہے جو تمہارے دل کے اندر کے جذبات پر نظر لگی ہوئی ہے. یہاں دھوکہ دے کر تو تم خود اپنے کو برباد کر لیتے ہو. یہاں دھوکہ نہیں دے سکتے, تم خود دھوکہ کھا لیتے ہو. اور جو دھوکہ دینے والا ہے اس کو سب سے پہلے نمازوں سے محروم نہیں کیا جائے گا, چہرے کی داڑھی سے محروم نہیں کیا جائے گا, جیب کی مسواک سے محروم نہیں کیا جائے گا, تمہارے صافے اور تمہارے عقبے کو نہیں چھینا جائے گا, بلکہ کچھ دیر تک برداشت کیا جائے گا. تمہارے گلے کی چشتی اور مال بھی خواجہ جی کی وجہ سے نہیں چھینی جائے گی, لیکن تم کو ناقدروں کے راستے پر ڈال دیا جائے گا کہ پھر تم اس نظام کے ناقدروں میں شمار ہونا شروع ہوگے. اور ناقدری کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نظام کو ہلکا سمجھنا شروع کرو گے اور اس نظام کو تم بہت سستا سمجھنا شروع کرو گے. یہاں پر جیسے دل کھول کر نظاموں کے اندر میں جڑنا چاہیے وہ چیز تم سے چھین لی جائے گی, اور پھر جب یہ چیز اور زیادہ گہری ہو جائے گی, یہاں پر 6 سال اس مسجد میں, اس خانقاہ میں پیروں کے رگڑنے والے زیادہ حماقت میں مبتلا مت ہو. یہاں کی خدمتوں میں سانپے بچھو کے ڈر و خوف میں پانی کی برستی ہوئی بارشوں میں ریتوں کے کپے پر سونے والے, لیکن ان کی زندگی میں ان کو خانقاہ کی چودیوارے میں آنے میں محروم کر دیا گیا, نہیں آ سکے. تو کیا سمجھتے ہو یہاں کے نظام کو؟ ڈر جاؤ, وہاں پر اپنے آپ کو روک لو کہ جہاں پر اس نظام کو ہلکا محسوس کر رہے ہو, اس نظام کی عظمتیں تمہارے اندر میں ہلکی محسوس ہو رہی ہو بھی تو چلے گا, نہ بھی ہو تو چلے گا. نہیں, کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے, کتنا بڑا کفر ہو رہا ہے, کتنی بڑی ناقدری ہو رہی ہے. زندہ وجود کے اندر سے جان نکل جا رہی ہے, جان نکل جائے گی, تیرا وجود ڈھیر ہو جائے گا. تو سینما گھروں میں جا سکتا ہے اور تو بادشاہ میں تو جا سکتا ہے, عقد اور ولیمے کے لیے فنکشن ہالوں میں تو جا سکتا ہے, بازاروں میں تو گھوم سکتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس تو جا سکتا ہے, چوڑے اور چماروں سے ملنے کے لیے تو میرے پاس وقت ہوگا. لیکن یہ نظام تیری نظر میں اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ تو پھر یہاں نہیں آ سکے گا. بہت کھل کر بات عرض کر دی گئی, بہت کھل کر بات عرض کر دی گئی. اب اس کو ذوقان جان بنا لو اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو, محروم مت ہو. یہاں کے نظاموں کا ایک ایک جز اپنے اندر میں کتنی عظمتیں لیے ہوئے ہیں, اور ایک ایک روح جو دیا جا رہا ہے یہ کن کن کی نوازشیں ہیں, اور یہاں کے ایک ایک نظام کے اندر میں کن کن آقاؤں نے اپنا گلشن کھلایا ہے یہاں پر, اور یہاں کے ایک ایک نظام اور ایک ایک عمل کو کن کن بڑے آقاؤں نے, ہفت و اقلیم کے مالکوں نے, میرے مصطفیٰ کے ان جانشینوں نے اور وارثوں نے یہاں کے نظاموں کے ایک عمل کو سنبھال رکھا ہے. اگر خوش نسبتی سے انہوں نے تم کو اور مجھ کو ابھی تک نبھایا تو میرے بچوں
سوء خاتمہ سے جتنا تمہیں ڈر لگتا ہے، اپنی زندگی کے اندر میں اپنے سوء خاتمے کا ذریعہ جو اس نظام کی ناقدری بنے گی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس سے اپنے آپ کو ڈراؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو جان کر، ان کی کرامتوں کو معلوم کر کے، ان اولیاء اکرام کے تذکروں سے سن کر سود ہو جاؤ، کرامتوں کو یاد کر کے دکانیں چلاؤ اور لفاظیوں کی تقریریں سیکھو۔ اس کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام نہیں ہے، یہ خانقاہ محمدی آقا جی غریب نواز کی طرف سے خیرات اولیاء کی تقسیم کرنے کے لیے اور صدقہ بلجتن پاک کے دینے کے لیے چوکھٹ قائم کی گئی ہے۔ یہاں آنے والوں کو فقیر بننا ضروری ہے، یہاں آنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا بھکاری بننا ضروری ہے۔ جو اس بات کے تیار نہیں ہے آ کر اپنی قسمت کو نہ بگاڑ لے، یہاں پر اپنے مزاج سے اگر خود کو لائے گا، اگر نظر میں آ جائے گا تو پھر محروم کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر تو خیرات ملتی رہے گی، خیرات کا دروازہ کھلا رہے گا، اور اس محرومی سے ہمیشہ آگاہ رہو۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی آگاہ کرو، اپنی نسلوں کو بھی وصیت کرو، اور اپنے دوست احباب کو بھی۔ تم کس دھوکے میں ہو کہ اہل سلسلہ خانقاہ محمدی کے مریدین کی تربیت تمہارے ذمہ ہے؟ نہیں، جو وابستہ ہے اس خانقاہ محمدی سے، ان پر نگاہ اولیاء جو ان پر لگی ہوئی ہے، ان کی نسلوں کی تربیت میں ہر ایک چل رہے ہیں، اور جن کو یہ دولتیں ملی ہوئی ہے ان کی زندگیاں یہ بتاتی ہے، ان کی زندگیاں یہ بتاتی ہے کہ تمہارے درمیان کے اندر ایک بچے کی مثال تمہارے سامنے نہیں ہے کہ حیدرآباد کا وہ دل کے آپریشن کے لیے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، لیکن کہہ دیا کہ جانا تو آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ کیا زبانی الفاظ ہیں؟ ہے زمانے کے اندر میں ایسے نظاموں کی کوئی تمثیل؟ اس نظام کو پھر بھی تم یہی سمجھو؟ اگر حقیقت سے محروم ہو تو پھر کیا جبرائیل پہ پردہ آ کر تمہیں سمجھائیں گے؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں کہ اس بچے نے کہا کہ جب مرنا طے ہے ہارٹ کے آپریشن کے اوپر، تو جا کر اس خانقاہ محمدی ہی کے اندر میں مروں گا۔ اور آیا وہ یہاں پر، آنے کے بعد میں پھر اسی رات کے اندر میں 3:30-4 بجے وقت تھا، اور پھر کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے وہ چلا گیا، کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ امانت کے درجے میں بڑوں کی بات امانت ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد بھی خواجہ خواجگان آقا جی نے فرمایا کہ وہ خانقاہ محمدی پر آیا تھا، اس کے لیے مغفرت کی درخواست کر رہے ہو اور ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائے تو یہ فرمایا کہ خانقاہ محمدی کی خوشبو ابھی اس کے جسم میں محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خواجہ جی کے الفاظ ہیں۔ اس نظام کو کیا سمجھے ہو؟ کیا فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی خانقاہ محمدی کی خوشبو کو اس کے جسم میں محسوس کر رہے ہو۔ مردوں کے جسموں میں جو قبر میں پڑے رہے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے خواجہ جی کی بات، نعوذ باللہ، خواجہ جی کی بات کے ہر لفظ کے اوپر ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو قرآن ہے۔ تم اپنے آپ کو معطر کرنا نہیں چاہتے ہو؟ اپنی قبروں میں جاتے ہوئے یہاں کی مٹی اور خاک کو اپنے ساتھ میں لے جانا نہیں چاہتے ہو؟ یہاں کی عظمتوں کی سند کو لے جانا نہیں چاہتے ہو؟ اگر تم کو گھمنڈ ہے اپنے دین پر، اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، تو تم تمہاری تقدیر کے حوالے ہیں۔ لیکن نظاموں کی قدر کو جانو،
یہاں سے جو بات سمجھائی جاتی ہے، یہاں کی تربیتوں کو دیکھو. ایک دن سال میں ایک مرتبہ آ کر اولیاء کی باتوں کو، ان کی کرامتوں کو، ان کی زندگیوں کو سن لیتے ہو. یہاں تو روزانہ ان اولیاء کے اندر کے فقیر بنانے کا ٹریننگ لیب چلتا ہے. یہاں پر تو ٹریننگ سینٹر چلتا ہے. ایک دن کے بھکاری بن کر تم دھوکہ دے سکتے ہو نا اولیاء کو. اگر تم واقعیتاً اولیاء کے اندر کے بھکاری بننا چاہتے ہو تو روزانہ اس خانقاہ کے اندر میں آیا کرو، اس خانقاہ سے اپنی نسبت کو قائم کرو، اور خانقاہ کے ذریعے سے جو اولیاء کے خیرات کے دلانے کے نظام ہیں، اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے جو وابستگان کو غریب نواز کے دلانے کے جو نظام بنائے گئے ہیں، تم ان حقیقتوں کو نہیں جانتے. ان اولیاء کی چوکھٹوں پر کسی چوکھٹ کر پکڑ کر پوچھو، اگر وہ بتائیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ اولیاء اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے غریب نواز امت کو کس طرح سے نوازنے کا ارادہ رکھتے ہو. تاریخ میں کہیں ملے گا کہ خانقاہیں تو خالقاہ کہیں پر ہوتی تھی، لیکن خواجہ جی نے کس طرح سے میرے آقا سے مانگ کر، مدینے والوں سے مانگ کر خانقاہ سے وابستگان کے ہر گھر میں خانقاہ محمدی دلایا. اولیاء کی محفلیں تو سڑکوں اور مسجدوں خانقاہوں کے اندر میں ہوتی تھی، لیکن ایک اتنی بڑی نوازش جو صدیوں کے اندر میں کہیں نظر آئے گی کہ ہر اولیاء کے نسبت کی محفلیں گھروں کے اندر میں ہو رہی ہو. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ خانقاہ محمدی کا نظام. کل کی صورت میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچوں. اگر خود اولیاء کی خیرات کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہاں کی تربیتی نظاموں کے اندر اس نظام کی عصمت اور اہمیت اور محبت کے ساتھ میں چلو. اور یہ کرامت اور شرافت کسی اور بنیاد پر نہیں، بلکہ شروع میں آپ حضرات کی اور ہمارے سامنے بات آئی کہ صرف اور صرف دو جہاں کے مالک کی ایک نگاہ کرم کا صدقہ ہے، وہ نارینہ پاک مصطفیٰ کا ذرہ ہے، اور جس کی نورانیت ہے، جس کی کرم فرمائیاں ہیں، جس کی نوازشیں ہیں. یہ اب ان نسبتوں کو پکڑ کر پہنچیں گے کہاں؟ جو منزل ہے وہیں پر تو پہنچیں گے. کان کھول کر سن لو، خانقاہ محمدی کے نظام کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہے. جن کو اس کو راضی کرنا ہے جائے دوسرے راستے کے اوپر، وہاں بھی جاؤ تو دور آ کر وہاں آنا پڑے گا، منزل تم کو ملے گی. اس لیے کرم فرما دیا میرے خواجہ جی نے خانقاہ محمدی کا مقصد، بلکہ حق کا مقصد، ہدایت کا مقصد، خدا کی رضا کا پروانہ جہاں پر ملتا ہے، جہاں اسٹیمپ لگتا ہے، وہ نامے پاک مصطفیٰ ہے. وہی تو سمجھایا جاتا ہے یہاں پر. اور اسی ذمہ داریوں کو لے کر تم یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کی محفلیں ہم کروا لیے، ہمارے گھروں میں محفلیں ہو گئی نہیں ہو گئی. چلو صابر پاک کی محفل ہوگی، تاج الاولیاء کی ہوگی، راجن شاہ ولی کی ہوگی، اور وارث علی شاہ کی ہوگی، اور فلاں کی اولیاء کی ہوگی، اولیاء کی ہوگی. بڑی خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے، بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. لیکن ان نعمتوں کی خیرات کی تقسیم کرنے کے لیے اولیاء اکرام کی زندگیوں کے تذکرے تم تو سنتے ہو. وارث علی شاہ کہ جن کی نسبت کی محفل کے لیے جمع ہوئے ہوں. اس زمانے کے اندر میں تو پلین، ایروپلین ہیں، ٹرین ہیں، سہولتیں ہیں، مال و اسباب کی وسعت ہے. لیکن سوچا کہ یہ آقا کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نیشاپور میں جن کے والدین تھے وہ ہندوستان کو تشریف لائے، اور ہندوستان تشریف لا کر بارہ بنکی کے قصبے کے اندر میں آپ کے والدین نے سکونت اختیار کی، اور وہاں پر اس چراغ کی روشنی سے آگاہ کرنے کے لیے اس زمانے کے اولیاء اکرام نے کہا کہ اس خاندان اور اس دیہات کے اندر میں، دیوبند شریف کے اندر میں اپنے وقت کا ایک روشن چراغ پیدا ہونے والا ہے. اولیاء کی آمدیں اس دیہات کے اندر میں شروع ہوگی.
ماحول پورا بن گیا. خود بھی خاندانی اعتبار سے بڑے اونچے سادات تھے. جب ذمہ داریاں پوری سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ نکلے سیاحت کے لیے، اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. تو کہاں کہاں پہنچے، کن کن ملکوں کا سفر کیا؟ ظاہر والے تو کہتے ہیں کہ 9 حج آپ نے کیے، 10 حج کیے ہیں. یہ تو ظاہری کے حج ہیں، اولیاء کے حج ان کے تو سانسوں میں ہوتے ہیں. مگر یہ حج ہے، فرض ہے، اس کا انکار نہیں. نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا آدمی. لیکن اولیاء کے حج کو بھی نہ جو کے اوپر کہ 10 حج کرنے والا یہ بھی نہ سمجھ لے کہ والد سے بعد بھی 10 حج کیے تھے، میں بھی 10 حج. تقابل کا کوئی سوال نہیں ہے. ان کے تو آنکھوں کا اٹھنا، ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے نا جی شریعت میں. تو پھر اولیاء کرام کا نظام وہ تو وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ حجر اسود تک پہنچے، کعبے پر پہنچے، کعبہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ اولیاء ہے. لیکن اپنی ذمہ داریوں کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے وہ صاحب تصرف ہوتے ہیں. ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو سیاحت کی، سفر کی بھی اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جہاں ہوتے ہیں دنیا ان کی ہتھیلی میں ہوتی ہے. اولیاء کو بھی یہ مت سمجھو کہ ان کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی مجلس سے سمجھانا پڑتا ہے، تربیتی محفلیں قائم کرنی پڑتی ہے. یہ تو ظاہری نظام والوں کے نظام ہے. لیکن اولیاء کے نظام تو جو جہاں ہے وہیں پر جہاں ہے، اسی صندوق میں سب کچھ ہو جاتا ہے ان کے پاس. ان کی توجہ ہی کائنات کے دروازے کھلوا دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ان کا وہ نظام نہیں ہے. لیکن وارث شاہ دیوبند شریف کے جہاں پر آپ کا آستانہ ہے، انہوں نے ملکوں کا سفر کیا. کیوں؟ کہ شاید 1905 1906 کے اندر بھی دنیا سے پردہ ہوا، قریب کی گزر لینا ہے. اور کون ہے؟ آپ کے فیضان کا عالم کیا ہے؟ خالد گلدستہ بھی ہے، چشتی خوشبو بھی ہے، صابری ذوق بھی ہے، فرید رنگ بھی ہے، اویس قرنی کی عطا بھی ہے، پنجدن پاک کی خوشبو بھی ہے، مولا علی کے نور نظر بھی ہے، بطول جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور نظر بھی ہے. لیکن کہ آنے والی صدیاں کیونکہ ظلمتوں کی تھی، قریب ہے 1905. اب یہ صدی بھی چل رہی ہے. ایک صدی کے بعد میں کچھ سال ہو گئے ہوں گے، 17-18 سال، اتنا ہی ہے. تو آپ بولنے والے یہ بھی بولتے تھے ہوں گے طریقت کا نظام، خانقاہوں کا نظام تو یہی ہے کہ مریدین پیر کے پاس آئے، لوگ خانقاہ میں آئے. ناقبت اندیش باز اعتراض کرتے تھے نا، یہ کیا ہے، گھر گھر محفل، محلہ محلہ خانقاہ محمدی کی محفلیں، یہ تربیتی مجلسیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں. نہیں جانتے. تو یہی تو بتانے کے لیے وارث علی شاہ نے ملکوں کا سفر کیا. یہ اعتراض ختم کرنے کے لیے وہ اولیاء کے ماننے والے بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کریں گے کہ جن کو طلب ہے وہ خود آئے، مرید پیر کے پاس میں آئے، طالبین خانقاہوں میں آئے. یہ بھی ایک نظام ہے. لیکن اولیاء کا ایک نظام یہ ہے کہ وہ دنیا میں مثال سے ہی ہو سکتی ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آئے. لیکن یہ بحر زخار مولا علی کا سمندر ہے.
مولا علی کا سمندر ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی جگہ دریا اور سمندر کو رکھ کر اپنے شہزادے کے ہونٹوں سے سمندر کو دور رکھے، وہ مولا علی کا نظام ہے۔ اپنے شہزادوں ہی کو پیاسوں کے پاس سے بھیجے۔ پوری زندگی وارث رشا کی گھومتے ہوئے، نوازتے ہوئے، انسانوں کو عطا کرتے ہوئے گزری، اور آخر میں مقصد جب پورا ہوا تو پھر دیوار شریف کے اندر میں خود بلا دیا گیا۔ اب بلا کر کہا کہ ہاں مقصد پورا ہو گیا ہے، اب ظاہر ہو کر کہاں دوسرے ملکوں کا سفر اور کہاں جانا آپ کا، آپ تو وہ ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر وہاں کے جو گدی نشین تھے، میرے سرکار حضور غوث اعظم کے شہزادے، ان کی بشارت میں اگر فرمایا کہ ہمارا شہزادہ ہندوستان سے آ رہا ہے، شہزادہ ہندوستان سے آ رہا ہے، تو عام طور پر ان آستانوں کے اوپر یہ ہے کہ وہاں کی چادروں وغیرہ کو نکال کر دیا جاتا ہے تبرک میں۔ کہا کہ اس شہزادے کے لیے احرام کی 2 چادریں لا کر 2 جوڑے ان کے لیے خرید کر رکھوں کہ جب وہ آ جائے تو وہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ کون ہے؟ غوث الاعظم حکم فرما رہے اپنی اولاد کو۔ بغداد شریف جب پہنچے تو وہاں پر قیام فرمایا، دن بھر بغداد شریف میں رہتے اور رات میں حضور پیرانی پیر غوث الاعظم کے آستانے کے اوپر راتوں کو گزارتے۔ اس طرح سے کئی دن قیام فرمایا۔ جب نکلنے کا ارادہ ہوا، بڑے قدر کی نگاہ سے وہاں کے گدی نشینوں نے دیکھی، اور جب واپس ہو رہے تھے تو پھر ان کے لباس کی وہ 2 چادروں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو بظاہر اصول کے خلاف تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اہل بغداد نے، کہ سب کو تو کچھ اور کیا جاتا ہے، وہاں کی چادریں وغیرہ، لیکن یہ کون ہے کہ ان کو؟ تو ان گدی نشینوں نے کیا فرمایا، جانشینوں نے، ہم جو دیتے ہیں وہ تو ظاہری طور پر چادروں کو دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ہندوستان کا شہزادہ غوث الاعظم ہے کہ غوث الاعظم نے یہ چادریں آپ کو عطا کی ہے۔ یہ نوازشیں آقاؤں کی طرف سے ہوتی ہے، بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ غوث الاعظم کسی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر پہنچا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں، شرط یہی ہے کہ ان کی نظروں میں آ جائے۔ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، عظمتوں کے ساتھ میں نظاموں کے اندر میں چلے تو بزرگوں کی نگاہ کرم سے کہاں پہنچا دیا جائے۔ حاسدین اور چال باز تو کہیں گے کہ یہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، قیل و قال میں رہ کر گڑھے میں گرے گا، گندے گڑھے میں، اور پرواز کے پر لگانے والے اڑ کر مہر ثریا پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے نوازش اولیاء کرام کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک موقع ملا ہے، اس زمانے میں یہ چراغ سلگایا گیا ہے پورے اولیاء کی نگاہ کرم کا، اس لیے جتنا ہو سکے اس کو قدر کی نگاہ کے ساتھ میں دیکھ کر نظاموں کو قدر کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر لے کر چلنے کی کوشش کرو۔ یہی پیغام ہے۔ ابھی محفل ہوگی اور اس کے بعد میں آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے۔ جو محفلیں تمہارے گھروں میں آ کر کرتے ہیں خانقاہ محمدی والے، ان کو قسم دے کر قرآن دے کر ہاتھ میں پوچھو کیا تمہارے گھر کے دسترخوان پر کھانے کے لیے آتے ہیں؟ ان کی نظریں مٹھے اور کھٹے پر ہیں۔ اس چوکھٹ پر آنے والوں کو تو اتنا مطمئن کر دیا ہے میرے غریب نواز نے کہ کوئی حاجت اور تمنا نہیں رہی اچھے کھانے اور پینے کی، اچھی تمنا نہیں رہی، تو تمہارے گھروں پر کیوں آتے ہیں؟ وہاں پر تو یاد اولیاء کی خیرات کو چننے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ آنے والوں کی بھی قدر کرو اور آنے والوں کے لیے اپنے گھروں کی محفلوں کو اپنی سعادت سمجھو۔ یہ نوازشوں کا نظام ہوتا ہے، تمہارے خاندانوں کی بخشش کا سامان ہوگا، اور ان محفلوں کو تو اپنے گھر کے اندر میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی محفلوں کو نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر سادے سیدھے نظاموں کے اندر محفلیں تمہارے گھروں کے اندر میں ہو رہی ہے۔ اس لیے محفلوں کو اپنے گھروں کے اندر میں سجاؤ،
اب فیصلہ کرو کہ ہمارے گھر بھی خوش نصیب گھروں میں ہیں یا رب العالمین ہمارے گھروں کی نوسطوں کو تو دور فرما، ہمارے گھروں کی بدنصیبی کی تقدیر کو چمکا۔ کہیں ہمارے گھر تو کہیں مبارک و منور محفلوں سے تو محروم نہیں رہ رہے ہیں، ہماری نسلیں تو محروم نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بچوں اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں کے اندر خانقاہ محمدی کا کمرہ بنا کر چھوڑ دو تمہاری تاکہ تمہاری اولادیں بھی ان نظاموں سے محروم ہونے نہ پائے۔ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا انتظام کر لو کہ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ اولیاء کی نسبت کی محفلوں کی وہ خیرات تمہارے گھروں میں تمہاری نسلوں میں تقسیم ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کریں گے؟